پوری تصویر آ رہی وچ تھوڑا پیچھے کر دے فون ٹھیک ہے چلا دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگے ہیں سب غم بلا دیے ہیں
جڑا کلام میں پڑھ رہا نا، یہ کلام امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ دے کلام نو سمجھن واسطے کم از کم دل چ عشق رسول ہونا بڑا ضروری ہے، انج نہیں سمجھ آ سکتا۔ تے آپ فرماندے نے بندے نو جنہ مرضی غم لگا ہے نا، لیکن جدو مدینے والے نو یاد کر لی اللہ سارے غم دور فرما دیتا ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یا لفظاں تے غور کرو، جب یاد آگے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آگے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور آخری شعر بڑا خوبصورت فرمانے نے کہ اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، جہنم دی جڑی اگ ہے نا، اگ حدیث مبارکہ چاہتا ہے اگر انہوں سوئی دے ناکے دے برابر اج بھی جہنم نو کھول دیتا جائے نا، سوئی دا نکا کنا کو ہوندا ہے اے نکا جہا، او دے برابر اگر اج بھی جہنم نو کھول دیتا جائے تے ساری دنیا دی بدبو نہ مر جائے، ایڈا سخت عذاب جہنم تھا۔ اور جہنم کی جو آگ ہے نا جی، آگ وہ یہ آگ نہیں جس پہ ہم ہانڈی پکاتے ہیں، ایسی آگ نہیں، اس جہنم کی آگ کو حدیث میں آیا ہے 1000 سال پکایا گیا، اور 1000 سال پکانے کے بعد اب وہ آگ کالی سیاہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی امت کے غم میں اتنے آنسو بہائے ہیں، تو کیا ہوا ہے ان آنسوؤں کا کہ کہا پھر جہنم بھی ان آنسوؤں کی برکت سے جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ چکی ہے کہ اتنا اپنی امت کے غم میں رویا۔ یہ ایک عشق کی بات کی، کیا اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کیونکہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب یاد آگے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ رب کریم کے فضل و کرم، نبی پاک صاحب لولاک خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کی آج غالباً 9 تاریخ ہے، اسلامی مہینے کی آج 9 تاریخ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس کو بڑے سارے نیک لوگوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنے حبیب کو عرشوں کا لاڑا بنا کے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ معراج شریف پہ بھی گفتگو انشاءاللہ جب قریب آئے گا، چونکہ وہ 27 تاریخ کو ہوئی تھی، رجب کی کتنی تاریخ کو؟ 27 تاریخ کو، تو محفل بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ہوگی، اور ذکر خیر بھی معراج شریف کا ہوگا۔ بہرحال آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنا ہے، ان کا وصال رجب کی 15 تاریخ کو ہوا ہے۔ انہیں دنیا آج بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کے ملفوظات کیا ہیں؟ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی سیرت کی چند جھلکیاں آج کے جمعے کے خطاب میں بیان ہوگی۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ ہماری قوم میں جہالت پھیل گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے علم کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اہمیت، وہ علم جہاں بھی ہے نا جی، جہاں بھی آپ دیکھیں گے علم والوں کا یہی حال ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے نا جی، علم ہے نا اس کے پاس، 17واں سکیل ہے۔ اسی طرح کسی افسر کا 17واں سکیل ہو، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوگی، ہیڈ ماسٹر آج بھی وہی ٹوٹی بائک پہ آتا ہے، حالانکہ سکیل دونوں کا برابر ہے۔ ایک نہیں، ایسی درجنوں مثالیں ہمارے معاشرے کی بدحالی کو بیان کریں گی، جس میں ہم نے نہ علم کی قدر کی نہ علم والوں کی قدر کی۔ جب ہم علم کی بھی قدر نہیں کریں گے نا، نہ علم والوں کی قدر کریں گے، تو پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بندہ تھا، بہت بڑا افسر تھا، اس کا نا باپ فوت ہو گیا، تو جنازہ پڑھایا علامہ صاحب نے۔ جب جنازے کے بعد نا وہ افسر جس کے آگے پیچھے گاڑیاں تھی، گارڈ تھی، پروٹوکول تھا، جنازے تو بعد کہنے لگا جی گل سنن والی، اور یہ گل جیڑی ہے یہ ساڈے واسطے ایک دکھ دا مقام ہے کہ ہمارا معاشرہ کس لیول پہ جہالت کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے۔ وہ کیا؟ افسر کہنے لگا نال دے بندے نو، جنازے چ اپنا سجدہ کوئی نہیں کیتا، کوئی رکوع سجدہ نہیں کیتا، ان جی پڑھا چھڑیا۔ تو یہ اتنی سب جہالت پھیل گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دیکھ لیں مسجد کا حال، یہی وجہ ہے کہ جب ادھر اپنا ممبر پہ سے امام نے اترنا ہے، عربی خطبہ شروع کرنا ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں بندے قمیضاں پا کے دوڑا لا کے آندے ہوندے، تو بٹن بھی آ کے مسجد میں بند کرتے۔ تو ہم نے علم کی قدر نہیں کی، اس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر زوال پہ زوال آ رہا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، مہربانی کیا کریں۔ شکر ہے میری مسجد میں کوئی رواج پڑ گیا ہے درس سننے کا، صبح بھی نمازی بیٹھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، عصر ٹائم بھی نمازی بیٹھتے ہیں، کوئی دین کی بات سن کے جاتے ہیں۔ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے، اس گئے گزرے دور میں بھی کئی لوگ آج بھی ہیں جو بڑی لگن کے ساتھ قرآن کا، حدیث کا درس سنتے ہیں، مسئلہ نہیں آتا سمجھتے ہیں، الحمدللہ بڑی رونق لگی رہتی ہے۔ اللہ یہ رونق تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے۔
امام جعفر صادق کا اصل نام جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور مشہور لقب آپ کا صادق ہے۔ اور ان کے نام کے اوپر شیعوں نے پورا مذہب بنا لیا۔ شیعہ ہے نا جی، اہل تشیع حضرات، ان کی فقہ جعفری ہے، تو وہ جعفریہ امام جعفر سے بنی ہے۔ لیکن امام جعفر کے نظریات پڑھ لیں اور ان کے عقائد دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں صرف ایک تھوڑا سا ٹچ کرنا تھا، کر دیا، اب آگے بات دوہراتے، وہ ایک ٹچ تھا بس، اس کو بیان کر دی۔ امام جعفر صادق چھٹی پشت سے آپ کا سلسلہ نبی پاک سے مل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے، اور پھر آگے مولا علی کا سلسلہ جا کے آگے مل جاتا ہے نبی پاک سے۔ اور والدہ کی طرف سے امام جعفر حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے، آپ حسینی بھی ہیں صدیقی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں صدیقی بھی ہیں۔ صدیقی کس لحاظ سے؟ امام جعفر صادق کی جو والدہ تھی ام فروہ، وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر کے، اور یہ جو محمد بن ابو بکر تھے یہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے، تو یہ سلسلہ آپ کا ملتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی سچا امام جعفر سے پیار کرنے والا ہے نا، تو وہ آپ کی ماں کے سلسلے کا بھی حیا کرے گا اور آپ کے باپ کے سلسلے کا بھی حیا کرے گا۔ تو یہ ایک آپ کی طرف سے سلسلے کی بات ہے۔ باقی آپ کی زندگی نے بڑے سارے پیغامات کو عام کیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد سہل بن سعد لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو ایک بندے کو مسجد خیف یا خیف ادھر دیکھا، تو وہ بلند آواز سے یا ربی کہہ رہا ہے، اتنی آواز سے کہہ رہا ہے کہ اس کا سانس پھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر یا اللہ کہتا ہے، تھوڑی دیر بعد یا حی یا قیوم کہتا ہے، تھوڑی دیر بعد یا ارحم الراحمین کہتا ہے، تھوڑی دیر بعد یا غفور کہتا ہے، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ رب کو پکار رہا ہے، اور سانس پھول جاتا ہے، اتنے وجد سے پکار رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو وجد ہوتا ہے نا جی، یہ ہر بندے پہ نہیں آتا۔ جب وجد ہوتا ہے نا بندے پہ، تو اس کو اپنے ظاہر و باطن کی ہوش نہیں رہتی۔ وجد کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے، مجنون سمجھے، اور کہا ایسے ذکر کرو لوگ تمہیں کہیں دیکھو ریاکاری کیا کرتا ہے۔ اتنے دیوانہ وار سے ذکر کرو اللہ کا۔ تو جب انہوں نے ذکر کیا تو ذکر کے بعد سہل بن سعد کہتے ہیں کہ پھر اس بندے نے دعا مانگی، یا اللہ تجھے پتہ ہے، اور یہ میں آپ کو آج نسخہ بتا دوں، دعا کے قبول کرانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں سے اسے پکارا کرو، اسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم، یا جبار، یا قہار، یا ستار، یا ارحم الراحمین، یا مالک قائم، ان ناموں سے پکارا کرو۔ جب بندہ ان ناموں سے پکارتا ہے رب بڑی مہربانی کرتا ہے، دعائیں جلدی قبول ہو جاتی۔ تو ان ناموں سے پکار کے اپنے دعا مانگی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے
مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے نا انگور چاہیے، اور میرے پاس لباس بھی کوئی نہیں، لباس بھی چاہیے، 2 چادریں پھٹ چکی ہیں۔ تو سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، تھوڑی دیر بعد انگوروں کا موسم نہیں، تو ایک بندہ ٹوکری میں انگور لے کے آیا، ساتھ 2 چادریں بھی لے کے آیا۔ تو جب چادریں اور انگور آ گئی نا، تو میں بھی جا کے قریب بیٹھ گیا۔ میں کیا حضرت جی تسی دعا پہ مانگ دے ہو، آمین میں پیا کہنا مینوں ہی کھواؤ، آمین میں پیا کہنا سا تے مینوں ہی کھواؤ۔ تو آپ نے کہا تم بھی کھا لو، سخیاں دے مال چ کمینیاں دا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو مثال بنی ہے نا جی، تو اس لیے بندے کو سخی ہونا چاہیے۔ سخی اللہ حضور فرماتے ہیں سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جب جنت کے قریب ہوتا ہے تو وہ رب کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ اور سخی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ مالداری ہو، تو ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ریڑھیوں پہ سبیلیں لگائی ہوتی، غریبوں کے لیے کھانا فری، حالانکہ وہ اپنی دیہڑی بڑی مشکل سے لگاتی ہوں۔ تو سخی ہونے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، سخی دل کا سخی ہوتا ہے، پیسے جیب میں نہ بھی ہو پھر بھی دوسروں کا احساس کرے، یہ بھی سخاوت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کھایا تو میں انگور اٹھاتا تھا کھاتا تھا، انگور کام ہی نہیں تھے ہوتے۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگوں نے کہا کہ اب تم جاؤ، میں نے لباس میرا آیا تو میں نے بدلنا، 2 چادریں تھیں، انہوں نے 2 چادریں بدلی، پرانی چادریں کندھے پہ رکھی، چل پڑے۔ تو جب وہ مینا کی طرف چلے نا، تو وہاں پہ ایک بندہ مل گیا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میرے پاس لباس نہیں تو لہذا مجھے لباس عطا کریں۔ انہوں نے اپنی 2 چادریں اسے دے دی۔ تو کہا میں نے لوگوں سے پوچھا اتنی سخی دل ہستی کون ہے، تو مجھے پتا چلا یہ نبی پاک کی اولاد میں سے امام جعفر صادق کی ہستی ہے مبارکہ، جن کی دعا اتنی قبول ہوتی۔ تو آپ کی بڑی سونی زندگی گزری، بڑا پیارا درس دیا، اور سخاوت تو حد درجے کی تھی۔ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک عورت رو رہی اونچی آواز سے، تو کہا بی بی کیوں روتی ہو؟ تو کہا کہ میری ایک گائے تھی تو مر گئی ہے، تو اب میرا روزگار کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو کہا میں زندہ نہ کر دیا۔ تو بی بی کہنے لگی بزرگوں کیوں میرے نہ مذاق کر دے، اوپر سے میرے اوپر پریشانی آئی ہے اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ میں اس کو زندہ نہ کر دوں۔ اسے نہیں تھا پتا یہ اولاد علی ہے، یہ اولاد علی ہے، حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، جنت کے شہزادوں کی اولاد ہے۔ اس نے کہا بی بی گھبراتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کان سے پکڑ کے گائے کو کہا کھڑی ہو جا، وہ گائے زندہ ہو گئے۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ تھی، آپ غربا کا بڑا احساس کرتے تھے، ماڑے بندے کا احساس کرتے تھے۔ تو آپ کی سیرت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ماڑے کا تو احساس کرتے تھے، تگڑے کے آگے ڈٹ جاتے تھے۔ اب معاملہ تو برعکس ہو گیا نا جی، تگڑا غلطی کر لے تو سارا محلہ کہنا نہیں جی پردہ پوا صاحب نے اپنے، تے ماڑا کر دے تو سارا محلہ ہی اس کے خلاف۔ ایسا نہیں نہ ہونا چاہیے، ماڑا ہو یا تگڑا ہو پردوں پہ عیب ڈالنا چاہیے۔ وہ اکثر میں شعر پڑھتا ہوں نا جی، گلے کپڑے سک جاندے نے تے گندے کپڑے دھپ جاندے نے، تے جے لگ جائے کردار نو داغ تے اجلے لوکی بھی رول جاندے نے، تے ناصر کسے دے عیب نہیں کھولی دے، نہیں تے اپنے عیب بھی کھول جاندے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، جنہوں نے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ تو اس لیے مہربانی کیا کریں، جب بھی کسی کا عیب دیکھیں درگزر کر دیں، یار کوئی گل نہیں، انسان ہے نا، پھر گھاٹا وادا ہو، اصلاح کریں۔ اصلاح اور چیز ہے، پردہ پوشی اور چیز ہے۔ تو آپ کی ایک دفعہ خلیفہ منصور بہت بڑا خلیفہ تھا آپ کے دور میں، تو اس کے دربار میں آپ گئے
اس خلیفہ کو مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی. تو امام جعفر صادق کو کہنے لگا امام جعفر صادق کہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مکھی تاں پیدا کی تھی کہ ظالموں اور مغروروں کو مکھی کے ذریعے بھی وہ ذلیل کروا دیتا. یہ تاں پیدا کی تھی. رب کی پکڑ ہو تو اور نمرود جیسا ایک لنگڑے مچھر سے مر جاتا ہے. اور کتنا بڑا بادشاہ تھا, اللہ نے مروایا نا ایک لنگڑے مچھر سے. تو اس لیے بندے کی اکڑ رب کی ایک پکڑ میں نکل جاتی. تو مہربانی انسان کو ہمیشہ پستی رہنا چاہیے, عاجزی والا رہنا چاہیے, تنگی والے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بارگاہ کے اندر حضرت سفیان ثوری آئے تو آپ کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں رزق میں برکت آئے, رزق میں برکت آئے. تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے نا استغفار کیا کرو, اللہ سے معافی مانگا کرو, رب رزق کی بارش کر دے گا. اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کیا کرو, استغفر اللہ کا ورد کیا کرو, رب رزق کی بارش کر دے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے بندے سے نا ناشکری ہو جاتی, بندے کو پتہ نہیں لگتا. جب ناشکری ہوتی ہے تو وہ رزق والا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو, مالک معافی کی وجہ سے وہ جو تنگی آ جاتی ہے نا وہ اللہ دور فرما دیتا ہے. تو یہ امام جعفر صادق نے وظیفہ بتایا. ہمارے کوئی محلے دیکھو نا جی, بات کا بھی وزن ہوتا ہے. میں کسی کو وظیفہ بتاؤں, میرا کوئی عقیدت مند کے تو جس کو بھی بتائے گا کہ جی قاری اسامہ صاحب ساڈے امام صاحب نے دسی, ان کی بات بڑی پختہ ہوتی. تو میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں. کوئی پیر کسی کو اپنے مرید کو وظیفہ بتا دے تو کہے گا نہیں پیراں دسیا وظیفہ بڑا طاقتور ہے. تو جو پیروں کے بھی پیر ہیں, اولاد علی ہیں, ان کے وظائف میں کتنی برکات ہوں گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو. دوسری بات آپ نے فرمایا جب تمہیں غم پہنچے نا, بڑا ہی غم پہنچا ہے, تو کہا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو. اس کی کیا کیا کرو؟ کثرت کیا کرو. یہ آپ نے ایک وظائف اپنے ماننے والوں کو بتائے. فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے لیے تکلیف کے 70 دروازے جو کھلے ہوئے تھے سارے ہی اللہ بند کر دے گا, سارے ہی بند ہو جائے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا جی, یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 99 بیماریوں کی علاج ہے, 99 بیماریوں کی اس میں شفا ہے. اور سب سے ہلکی بیماری بندے کی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت کی برکت سے بندے کا غم دور ہو جاتا. تو اس لیے کوشش کیا کریں. ایک تو اب 2 چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ایک استغفار اور ایک لا حول. تو نیت فرمائے ایک تسبیح روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی نکالا کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہیں, اس کی بڑی برکت ہے. جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی. تو یہ نکالا کریں. سارے غموں کا یہ تسبیح بڑا کام کرتی ہے, آپ کو نہیں پتا. یہ تسبیح بڑا کام کرتی ہے. کبھی مسجد کے ایک کوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدا تو نکالے, آپ کے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی. ہم سارے دکھڑے دنیا والوں کو سناتے ہیں, وہ بھی آگے سے ہنس کے کہہ دیتے ہیں اللہ چنگی ہی کرے گا. اسے سنائیں جس کے پاس دکھوں کا علاج ہے, پریشانیوں سے نجات اس کے پاس ہے, اس مالک کو سنائیں نا جی. تو امام جعفر صادق نے دوسری بات یہ بیان کی. اور آپ جو ہے نا تیسری بات آپ کی یہ ہے کہ آپ
सोहबत के ऊपर बड़ा असर डालते थे। आप कहते थे 5 बंदियां दी सोहबत ना कदी ब्याह जे, सख्ती से मना करते थे 5 बंदों की सोहबत में ना बैठना। सोहबत का बड़ा रंग होता है, सोहबत का बड़ा रंग होता है। वो ऐसे नहीं किसी ने कह दिया, वो जो शेर बना हुआ है कि अपना सौदा पावे मोल ना लइए हुल्ले आ नज़ारा, तो अतार की दुकान पे जाएंगे तो खुशबू लगा, खरीदे भी ना तो बाहर निकले तो खुशबू आती है। तो इसलिए सोहबत का, अब सोहबत से एक बात याद आ गई, पाकपतन शरीफ की हस्ती बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अली रहमा, आपके पास ना एक बंदा मरीद होने आ गया। बड़ी खूबसूरत बात है, आपको मैं बताता हूं औलिया कैसे अपने रंग में रंगते हैं। सोहबत, उनकी सोहबत ने लाखों दिलों को बदल के रख दिया। उनके पास एक बंदा आ गया, आके कहने लगा मैंने आपका मरीद होना है, मेरी चंद शर्तां ने, मैं ता मरीद होना। आपने फरमाया कहो कौन सी शर्तें? कहने लगा मैनू पता है जो भी किसी बजुर्ग का मरीद होइए पहला यही कहते ने नमाज पढ़नी, तो मैं नमाज नमूज कोई नहीं पढ़नी, तो मैं मरीद भी होना है। तो आपने, अब हमारे जैसा बंदा होता तो डांट के भगा देता, चल दौड़ जा, नमाज ही नहीं पढ़नी तो मरीद कादा होना। आपने फरमाया अच्छा दूसरी कौन सी? फरमाया दूसरी है मैं नमाज, पहली तो नमाज भी नहीं पढ़नी, तो दूसरी है मैनू कहना भी कोई नहीं, मैनू कहना भी कोई नहीं कि मैं नमाज पढ़ा। ये ना हो मैं मरीद हो जाते बाद चो 4 दिन लंघन ना ते कहो नमाज पढ़, मैनू कहना भी कोई नहीं। तो उन्हें गया शर्तां तो डाढ़ियां। तीसरी बात, तीसरी और आखिरी शर्त है। उनका आखिरी शर्त क्या है? कहा पहली तो ये है मैं नमाज नहीं पढ़नी, दूसरी ये है मैनू कहना भी कोई नहीं, तो तीजी है मैनू जन्नत भी नाल खड़ना जी, जन्नत भी नाल खड़ना जी। आपने फरमाया बेलिया ये तेरियां 3 शर्तां मैनू कबूल ने, मेरी भी एक शर्त है, मरीद होने तो बाद चंद दिन मेरे नाल रहना ही, चंद दिन मेरे नाल रहना ही, बादो जिथे मर्जी टुर जाए, चंद दिन मेरे साथ तूने क्याम करना है। उसने कहा कोई बात ही कोई नहीं। अब क्या हुआ, अब वक्त गुजरा, मरीद हो गया। अब जब नमाज का टाइम आए तो बाबा फरीदुद्दीन और सारे मरीद उठ जाए, जाके वुजू करे, रब के हुजूर सजदा करे, कला ही रह जाए। और इधर वेखे उधर वेखे बंदे सारे मस्जिद, ये पीछे उठे है अपना अलग कमरे च बैठा रहा। एक दिन होया, दूसरा दिन लंघिया, तीसरा दिन लंघिया, हफ्ता 1.5 लंघ गया, मैं कला ही रह जाना, सारे टुर जाते हैं। चंद दिन बाद हले अजान नहीं सी हुंदी, पहले ही वुजू करके मस्जिद च पहली साफ च बैठा हुंदा सी। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, रंजो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। तो वो कहने लगे कि बेलिया तेनू की है? आखिया ते कुछ नहीं, आखिया जेड़ा तुसी अमल करते हो ना, ये रंग ही मैनू रंग च नहीं चढ़ा छड़िया, आपके रंग ने मुझे रंग चढ़ा दिया। तो सोहबत बड़ा असर करती बंदे की, और बंदा किसी के कहने से कम सीखता है, उसके करने से ज्यादा सीखता है। बच्चे हैं ना जी, घर में माँ बाप जो कहते हैं वो कम मानते हैं, माँ बाप जो करते हैं वो ज्यादा मानते हैं। तो फरमाया 5 बंदों की सोहबत से, इमाम जाफर सादी कहते हैं 5 बंदों की सोहबत से बचना। पहली फरमाया झूठे बंदे से बचना, जो बात बात पे झूठ बोलता हो, कहा उसके करीब ना जाना, उसके करीब तो रहमत के फरिश्ते भी नहीं जाते, रहमत के फरिश्ते भी झूठे बंदे से दूर रहते, तो कहा झूठे बंदे के करीब ना जाना। दूसरी बात आपने फरमाया कि बेवकूफों की सोहबत से बचना। अहमक लोग जिन्हें यही नहीं पता कि इस मौके पे केड़ी गल करनी, ये भी एक बेवकूफों की अलामत, बेजा बातें करी जाएंगे। तो कहा अहमक लोगों की सोहबत से बचना, नहीं तो रंग तेरे ऊपर भी उनका चढ़ जाएगा। तीसरी बात आपने फरमाया कंजूस बंदे से बचना। कंजूस उसे कहते हैं जो
حق اللہ نے اس کے اوپر لازم کیا وہ بھی نہیں پورے کرتا، اتنا بخیل ہو گیا ہے۔ کیونکہ بخیل بندہ رب سے بڑا دور ہوتا ہے، سخی رب کے قریب ہے، بخیل رب کے سے دور ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ کو کہا جو بخیل ہوگا نا جی، وہ اپنی ذات کا حق پورا نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا حق پورا نہیں کرتا، تو کہا بخیل بندے کے قریب نہ بیٹھنا ورنہ تمہیں بھی اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور چوتھی بات اور آخری بات آپ نے کہا کہ بد دل بندے کے پاس نہ بیٹھو، فاسق بندہ، بد دل بندہ، کہا جس کا دل ہرس سے بڑا ہوا ہے اور اس نے کوئی تمیز نہیں کرنی، حلال ہو یا حرام ہو آنے دو، کہا ایسے بندے سے دور رہنا۔ جس نے مال کی تمیز ہی نہیں کی، کہا کیوں دور رہے؟ کہا وہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں ایک لقمے پر بھی بیچ دے گا۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ یہ امام جعفر صادق نے 5 بندوں سے بچنے کا حکم دیا، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا، جھوٹے بندے کی، احمق کی، بیوقوف کی، بخیل کی، اور آخر میں کہا بد دل فاسق کی۔ ان 5 بندوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ اور پھر آپ کی سیرت طیبہ سے ایک بات بڑی اہم ملتی ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک طرف کسی نے آل کو پکڑا ہوا ہے اور سارے نبی کے صحابہ کو وہ دن رات نہیں کرتے، ایسا نہیں نہ ہونا چاہیے۔ اے جڑی وانڈ ہے نا، وانڈ پا چڑی کہ کئیوں نے علی علی کرنا شروع کر دیا تو کئیوں نے صحابہ کرنا، یہ وانڈ یہ سال اپنا 100 سال کے قریب عرصہ ہوا ہے شروع ہوئی ہے، پہلے یہ چکر نہیں تھا۔ بڑی محبت تھی ان ہستیوں کے درمیان، آل کی اصحاب سے محبت تھی، اصحاب کی آل سے محبت تھی، اور وہ محبت والے لوگ تھے۔ تو کیا ہوا، ان سے نہ کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کائنات میں سب سے بہترین بندہ حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے علاوہ آج تک ان سے بہتر بندے پہ نہ سورج غروب ہوا ہے نہ طلوع ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے اگر آپ اس سے بڑی بات کیا کی، کہا اگر میں اپنی بات میں، اور یہ بات انہوں نے اپنے آپ نہیں سنائی، جب ان سے پوچھا نا کہ حضرت ابو بکر کی شان سنائے، انہوں نے کہا شان سننی ہے تو سنو۔ کہا میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا ہے، اور مولا علی شیر خدا نے امام الانبیاء سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہا سنا یہ ہے کائنات میں سب سے بہترین بندہ وہ صدیق اکبر کی ذات مبارکہ۔ پوری سند بیان کیا عیسیٰ، پوری سند۔ تو کہا اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو کہا پھر مجھے نبی پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ جملے آپ نے کہے، اور پھر آپ نے ایک اور بڑی بات کی، آپ نے فرمایا کہ جس نے صدیق و فاروق سے پیار نہیں نہ کیا وہ راہ سنت پہ نہیں چلا، راہ سنت پہ وہ نہیں چلا۔ یہ کس نے کہا؟ امام جعفر صادق نے کہا کہ جس نے صدیق و فاروق سے پیار نہیں کیا اس نے راہ سنت کو نہیں اپنایا۔ راہ سنت کو وہی اپنائے گا جس کے سینے میں صدیق اکبر کا بھی عشق ہوگا، مولا علی کا پیار بھی ہوگا، دونوں کا عشق ہوگا۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت طیبہ کے چند پھول تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ کے حوالے سے ایک نا ختم ہوتا ہے، کوئی 22 تاریخ کو کرتے ہیں، کوئی 15 تاریخ کو کرتے ہیں، جنہوں ساڈے یہاں مشہور ہے کنڈیاں دا ختم، کنڈیاں دا ختم۔ تو بعض بندے اس میں بڑے وہمی ہوتے ہیں جی کہ کنڈیاں دا ختم تے کدی 40 دا تے کدی 10ویں دا تے کھان پین دا ایک ول بنایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اہل سنت کا ایک واضح اصول ہے، یہ جتنے بھی ختم ہے نا جی،
یہ ایک اصال ثواب ہے، ان میں دن رات کی کوئی قید نہیں، روٹی اگے ہوئے یا نہ ہوئے اصال ثواب ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کھانا آگے رکھتے ہیں وہ برکت کے لیے رکھتے ہیں، وہ کوئی ضروری واجب چیز نہیں ہے، کوئی فرض واجب۔ آپ کو سیدھا سادہ ایک مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو یہ جو کنڈوں کا ختم ہوتا ہے نا جی، چونکہ آپ کا وصال 15 تاریخ کو، اج چاندی 9 ہے، ہلے 6 دن پئی نے، 15 تاریخ کو وصال ہے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ امام جعفر صادق کے اصال ثواب کے لیے کوئی عمل کرتا بھی ہے تو یہ ایک اصال ثواب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر اہل تشیع حضرات 22 تاریخ کو کنڈوں کا ختم کرتے، اور ان میں انہوں نے ایک خاص کتاب رکھی ہوتی ہے جو میں پڑھا ہے، میں نے ایک کتاب کے اندر، وہ ان کا ایک معمول ہے، سب میں نہیں ہوگا، کہتے ہیں ایک کتاب لازمی، حالانکہ ایسا نہیں۔ اصال ثواب کی محفل ہے، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، واعظ و نصیحت کریں، جن بزرگوں کے اصال ثواب پہ آپ نے یا دعا مانگنی ہے ان کی سیرت بیان کریں، یہ اصال ثواب ہے اور کچھ نہیں۔ وہ چاہے 15 کو کرے چاہے 22 کو کرے، لیکن آپ کا یوم وصال 15 تاریخ کو ہے، تو اس لیے 15 تاریخ کو اگر آپ ان کا اصال ثواب کا سلسلہ کریں گے تو امید ایک واسق ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ گجراتی جو ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ جو بندہ امام جعفر صادق کو 15 رجب کو اصال ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی مہربانی کرتا ہے، ان کے صدقے سے بلائیں وبائیں دور ہوتی ہیں۔ اور 2 منٹ رہ گئے، اور آخری پیغام یہ ہے کہ چونکہ آج کل ایک بڑا موسم سا چل پڑا ہے کہ نیکی کے کام کو برائی کے کام سے بدلا جا رہا ہے، ان میں سے سب سے بڑا معاملہ جو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ اٹھا ہے کہ ایک اسلام کی بیٹی جو کہ انڈیا کے اندر اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس کے عمل سے آج کی مسلم خواتین کو نا پیغام سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام حیا کا دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ حیا کا دین ہے۔ اسلام بے حیا دین نہیں، اسلام غیرت والا دین ہے۔ اسلام کے اندر بے غیرتی نہیں چلتی، جس کے اندر حیا نہیں، نبی پاک نے فرمایا اس کا ایمان نہیں۔ ایک بندہ تھا نا جی، وہ اپنے بھرا نوں نصیحت پیا کردا ہی، انہوں سمجھان دیا ہی حیا کریا کر، ایمان وچوں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دعہ فإن الحیا من الایمان، فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر ایمان والا ہوگا تو حیا والا بھی ہوگا، ایمان والا ہوگا تو حیا والا بھی ہوگا۔ تو پتہ چلا ایمان حیا دونوں لازم و ملزوم ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، اگر ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں، حیا ہے تو بھی ایمان بھی ہے۔ تو اس لیے حیا کے موضوع پہ آج کے دور میں گفتگو کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ہماری ماؤں بیٹیوں کو چاہیے، آپ کے ذریعے سے میں اپنے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کے ذریعے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم اور کچھ نہیں، اس انڈیا کی ایک بیٹی سے ہی سبق حاصل کر لیں۔ آج جو بیٹیاں نیم برہنہ لباس پہن کے، تنگ لباس پہن کے، ٹائٹس پہن کے سڑکوں پہ آوارہ اپنا لڑکیوں کی طرح گھومتی ہیں اور لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کا ایک مظاہرہ دکھاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری بیٹیاں بھی مسلمان ہیں، اور وہ کسی امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی بیٹی نہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ سیدہ عائشہ کی بیٹی ہے، وہ سیدہ ام کلثوم کی بیٹی ہے، وہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے، وہ سیدہ رقیہ کی بیٹی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے۔ اور ان کے لیے رول ماڈل کسی فلم اور اداکار کی کوئی ایکٹر نہیں، ان کے لیے رول ماڈل فاطمہ الزہرا کے سجدے ہیں، جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا آئے گی کہ لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ ہماری بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہیں، تو جن کے حیا کا عالم۔ ایک دفعہ ایک صحابی دا نا پتر فوت ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام کو آ گئیاں، تو آ کے نا پردہ کیا ہوا تھا،
پردہ کیا فوت کی ہو جائے تو بڑی بڑی عورتوں کے سروں سے بھی دوپٹے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مقام ایسا ہوتا ہے تو ہوش بھی نہیں رہتی، تو کئی عورتوں کے دوپٹے ہی اترے ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں آئی تو آ کے اپنا حجاب کیا ہوا تھا، پردے کی حالت میں تھی، تو بعض صحابہ نے کہا تیرا بیٹا فوت ہوا ہے تو تو نے ابھی بھی نقاب کیا ہوا ہے، باحیا ہے اور با پردہ ہے۔ تو چونکہ اس وقت کوئی حکم خاص نہیں تھا تو انہوں نے بڑا سونا جواب دیا، وہ جواب آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا پتر فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے آج کے دور میں یہ جو ایک مشن چل پڑا ہے، ایک سوچ چل پڑی ہے کہ برائی کو نیکی کو برائی سے بدلا جا رہا ہے، اس میں حصہ دار نہ بنے۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو با حجاب رکھیں، با پردہ رکھیں۔ بڑی قیمتی بیٹیاں ہیں ہماری، یہ کوئی عام بیٹی نہیں کہ جو مرضی ایرا گارا نتھو خیرا ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے۔ یہ پاکیزہ بیٹیاں ہیں، یہ مسلم بیٹیاں ہیں، ان کی عزت سے ہماری عزت ہے، ان کی آبرو سے ہماری آبرو ہے، ان کے مقام سے ہمارا مقام ہے۔ لہذا جس طرح قرآن ہر کتاب کے اوپر غلاف نہیں آتا، قرآن کے اوپر آتا ہے، کیونکہ قرآن کا مقام ایک تمام کتابوں سے افضل ہے، اسی طرح خانہ کعبے کے اوپر غلاف آتا ہے، ہر عمارت کے اوپر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک پردے والا غلاف مسلمان بیٹی کے اوپر آئے گا، ہر بیٹی کے اوپر نہیں آ سکتا۔ مسلم بیٹی کا بڑا مقام ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ گھر کی رحمت ہے، رحمت کو زحمت میں نہ بدلے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔